السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا کرپالو اور اتیانت دیابان ہے۔ جی میں محمد شاکر رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا رضوی ریئیکشن۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسے بزرگان دین کے معاملے میں ہے، ایک ایسے جو ہندوستان میں اور ہندوستان ان کو جب تک ہندوستان میں آنے والا وقت میں مسلمان زندہ رہے گا تب تک اس شخص کو یاد کرتا رہے گا۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں لوگ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، اللہ کے نیک ولی ہیں، پھر بھی ہندوستان کا مسلمان اپنی زبان پر ان کا نام لینے سے بھی کتراتا ہے۔ ناظرین، ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں ناظرین کہ جو بہترین اپنے وقت کے ولی کامل اور ہندوستان پر ناظرین 50 ایئر جس کو ہندی میں 50 سال کہتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے ہندوستان میں 50 سال تک حکومت کی ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ناظرین، آج کے وقت میں دور حاضر میں جو معاملات ہندوستان کی چل رہی ہے ناظرین، اس میں خود مسلمان جو بھارت کے رہنے والے ہیں ناظرین، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام اپنی زبان پر بھی لانے سے ڈرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت ایسا آ چکا ہے ہم مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نیک ولی کی نام بھی اپنی زبان پر لانے سے کترا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ناظرین کہ آج ہم دنیا میں کسی کے خوف کے، کسی کے ڈر سے آج ہم ایک اللہ کے ولی کی نام تو بہت دور کی بات ہے ناظرین، ان کے مزار پر بھی نہیں جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک نیک شخص، نیک اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ ناظرین، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ نے حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خوب اپنی بیانات میں فرمائے، ان کے بارے میں بتائے ہیں۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو سید صاحب کی تقریر سناتے ہیں تاکہ اس میں آپ کو پتہ چلے کہ نہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں اور ان کا کیا مقام ہے جو ہم مسلمانوں کو ان کے مزارات پہ جانا چاہیے، ان کے مزارات پہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، چادر چڑھانا چاہیے، لیکن ہندوستان کا مسلمان اس سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین سید صاحب کا ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ناظرین امید ہے کہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دے تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آئیے ناظرین ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شاہ جہاں نے سوچا کہ اورنگزیب کو پڑھاؤں، بڑا ہوشیار میرا بچہ اورنگزیب، اس کو پڑھا لیتا ہوں، اس کی تعلیم کا انتظام کروں۔ اچھا، تعلیم کون سی؟ علم دین۔ بادشاہ اپنے بیٹے کو علم دین پڑھانا چاہتا ہے، اور پھر اللہ اللہ تھوڑا سا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لیں، غلطی کرو تو معاف کر دیجئے گا، تلخ ہو جائے تو معاف کر دیجئے گا۔ شاہ جہاں نے کہا غیر منقسم ہندوستان میں ایسا عالم ڈھونڈو جو میرے بچے کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتے۔ خوب چھان پچوڑ ہوئی، چھان بین ہوئی، لوگوں کی اور سب کی نگاہ انتخاب ملا جیون پر آ کر ٹھہری۔ کس پر؟ ملا جیون۔ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، بہت بڑی ہستی ہے ملا جیون رحمت اللہ علیہ، بہت علم والی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، لیکن صرف علم نہیں غیرت بھی تھی۔
انتخاب ہوا نا انتخاب، یہ علم دین ملا جیون میرے بیٹے پڑھائیں گے۔ اچھا ایک بات اور، اس دور میں ملا جو ہے نا، ملا جو بہت بڑا عالم ہوتا تھا نا اس کو بولتے تھے، بہت بڑی ڈگری تھی ملا۔ آج تو مذاق اڑانے کے لیے ملا کہتے ہیں، استغفر اللہ، یہ حال ہے مذاق اڑانے کے لیے ملا کہتے ہیں۔ اب تو سنا ہے کہ بکریاں کاٹنے والوں کو بھی لوگ ملا کہتے ہیں، اتنی بڑی ڈگری کو کہاں پہنچایا۔ ملا جیون علیہ الرحمہ کا انتخاب ہوا، شاہ جہاں کی طرف سے کارندے گئے، کہا ملا جی بادشاہ نے اپنے بیٹے اورنگزیب کو لائق فائق بیٹے کو پڑھانے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ محل میں چلیں اور چل کر کے پڑھائیں۔ ملا جیون نے کہا پڑھنا اس کے بیٹے کو ہے، مجھے نہیں پڑھانا ہے، اگر وہ پڑھانا چاہتا ہے تو میں محل تک نہیں آؤں گا کیونکہ میری ضرورت نہیں ہے، پڑھانا ان کو ہے، وہ میرے پاس بھیجیں گے اپنے بچے کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم میں ذرا یہ غیرت بھی ہونی چاہیے۔ کب تک کہ ہم سیٹ جی کر کے ہاتھ باندھتے رہیں گے؟ یہ غیرت بھی تو علم کی ہو۔ سیٹ صاحب نے اگر وہابی کی بیٹی سے رشتہ کر لیا تو ہم نکاح پڑھانے کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے اندر یہ حوصلہ کیوں نہیں ہے کہ گستاخ رسول کا نکاح ہم نہیں پڑھائیں گے؟ اس لیے کہ ہماری روزی کسی سیٹ کی چوکھٹ سے نہیں ملتی، ہماری روزی اللہ و رسول کے دربار سے عطا ہوتی ہے۔ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ سنی دعوت اسلامی صرف اعمال کی اصلاح کی تحریک نہیں ہے، ہم اپنی سنیت کو چھپا کے کہیں بات نہیں کرتے، یہ عمل کے ساتھ عقیدے کی اصلاح کی بھی تحریک ہے۔ ہم اپنی سنیت چھپا کے بات نہیں کرتے، ہم تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جہاں اعمال میں آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہو ہم وہ عمل کی اصلاح کرتے ہیں، جہاں عقیدے پہ حملہ ہو رہا ہو ہم دو ٹوک عقیدے پہ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، سنی آپ سے برا مت ماننا، برا مت ماننا، جو رسول کا بے ادب ہو اس سے رشتہ داریاں نہیں کرنا۔ کیوں؟ جو نبی کا وفادار نہ ہوا وہ تمہاری بیٹی کا کیا وفادار ہوگا؟ گستاخ رسول کی بیٹی کو بہو بنا کے لاؤ گے، جو نبی کے وفادار نہ ہوئے وہ تمہارے کیا وفادار ہوں گے؟ نقصان تمہارا ہے، ہم ذمہ داری مکمل کر جاتے ہیں۔ گالی دینا ہو دو، برا ماننا ہو مناؤ، لیکن حق یہی ہے جو نبی کی بے ادبی کرے اس سے دوستی نہیں کرنا، کیونکہ جس کے اتنے احسانات ہو۔ اور پھر کلمہ تو پڑھا ہے یار ہم نے، اپنی ماں کو کوئی گالی دے آستین چڑھتی ہے، نبی کی ماں کو جو لوگ کافر کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھتے ہو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈنڈے نکال کے لڑو، مار پیٹ کرو، واللہ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ان سے دور ہو جاؤ، اپنے کو ان سے دور رکھو۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ بات یاد رکھنا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے۔ ہاں نبی کے گستاخوں سے رشتہ نہیں جوڑنا، اس میں آپ کا فائدہ۔ اس پہ زیادہ گفتگو، آج ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے۔ بات کر رہا تھا ملا جیون نے کہا پڑھانا اس کو ہے، اس سے کہو اپنا بچہ میرے پاس بھیجے۔ یہ اکڑ نہیں ہے، یہ انانیت نہیں ہے، اس کو بے نیازی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے نیازی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ہاتھ نہیں پھیلتے وہاں پیر پھیلا کرتے ہیں، جہاں ہاتھ نہیں پھیلتے وہاں پیر پھیلا کرتے ہیں۔ اس لیے جن کے ہاتھ قدرت کی بارگاہ میں پھیلتے ہیں، رسول ہاشمی کی بارگاہ میں پھیلتے ہیں، اللہ اللہ، پھر وہ کہیں اور نہیں پھیلاتے۔ بات کر رہا تھا، کہا کہ اس سے کہو میں اپنے بچے کو میں پڑھاؤں گا، بھیجو، لیکن میں آؤں گا نہیں۔ پھر کیا تھا؟ کہا ٹھیک ہے بھیجیں گے، لیکن پہلے اس کو سبق دے دیا کرنا، سبق اس کو پہلے دینا، اوروں کے بچوں کو بعد میں۔ ملا جیون نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے سبق لے گا، جو بعد میں آئے گا وہ بعد میں سبق لے گا۔ اس لیے کہ عالم کی تعریف قرآن یوں بیان کرتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہیں۔ یہ ہے خشیت، جو بعد میں آئے گا۔ بادشاہ کا بیٹا ہے بعد میں آئے گا تو بعد میں، غریب فقیر کا بیٹا پہلے آئے گا تو پہلے درس لے گا۔ لیکن قربان یار،
جو اللہ والے ہوتے ہیں دنیا کو جھکنا پڑتا ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کے عشاق ہوتے ہیں ان کے آگے دنیا کو جھکنا، دیر صحیح مگر جھکنا پڑتا ہے۔ دنیا دیر سے جھکتی ہے مگر جھکتی ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ حضرت ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو پہلے آئے گا سبق پہلے، کہا چلو ٹھیک ہے بھئی جو چاہو کرو، کرو تو صحیح، پڑھاؤ تو صحیح۔ پڑھائی ہونے لگی۔ ایک دن اورنگزیب کے بال کچھ بڑھ گئے، اتنے کہ استاد نے منع کیا، اور کچھ ایسی غلطی ہو گئی، استاد نے مارا تو ایسی لگ گئی کہ خون نکلنے لگا ناک سے۔ اب بات اتنی تھی کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، غیر منقسم ہندوستان کے بادشاہ کا بیٹا، تاج محل کے بانی کا بیٹا، لال قلعہ کے بانی کا بیٹا، سوچ سکتے مغلوں کی آبرو کا بیٹا، شہزادہ اورنگزیب محی الدین عالمگیر، اتنا عظیم باپ کا اتنا عظیم بیٹا، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں بادشاہ کے بیٹے کو، آج تو کسی سیٹ کے بیٹے کو مولانا تماچا مار دے اس کو مسجد سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ یار آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ ہمیں ترقی نہیں، تمہیں کیا ترقی ملے گی؟ تم نے اپنے اہل علم کے استادوں کی ٹیچروں کی قدر یہ کی ہے؟ ساتھ میں سپاہی لگے ہوئے تھے، روزانہ کی رپورٹ لکھ کر بھیجتے تھے۔ اورنگزیب کی ناک سے خون نکلا، خون رومال اور کپڑے میں رکھا گیا، پورے کپڑے بھر گئے، ایسے مارنے کی امید بھی نہیں تھی، لگ گئی، نکل گیا خون۔ سپاہیوں نے اپنی خیریت اپنی عافیت کے لیے وہی خون والے کپڑے بھیج دیے۔ دلی کی سرزمین پر خط بھی لکھا، آج ملا جیون نے ایسا مارا اس تاریخ کو کہ شہزادے کے کپڑے لہو لہان ہو گئے، بیبیوں کی آہیں نکل پڑی، چیخ نکل پڑی۔ کمزور نازک وہ بیبیاں تھی محل کی جنہوں نے کبھی کھلا ٹھوکنے کی آواز نہیں سنی تھی، مرغے کا خون جنہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ ملکائیں بیٹے کا خون دیکھ کر ہاہاکار مچ گیا۔ ایسے گستاخ کو تو اونٹ کی پیروں سے باندھ کر کے کچل دینا چاہیے جس نے ہمارے شہزادے کا خون نکالا ہے۔ لیکن جب یہ بات شاہ جہاں تک پہنچی تو شاہ جہاں نے دیکھا، تو دیکھنے کے بعد بڑا دانشمند بادشاہ تھا، اسی لیے تو بادشاہ تھا نا، اس نے لکھا کہ جو میرے بیٹے کو سدھارنے کے، اس نے جو ہے وہ خط لکھا کہ آخر میرے بیٹے کو ایسی سزا کیوں دی گئی۔ ملا جیون نے لکھا اس نے یہ غلطی کی تھی، یہ غلطی کی تھی، اور یہ اس لیے۔ پیچھے ملا جیون کے خط کے پیچھے اللہ اکبر بادشاہ نے ایک تحریر لکھی، اچھا کیا، اور دوسری تحریر لکھی کہ آپ نے میرے بیٹے کو سنوارنے، سدھارنے اور تربیت کے لیے اتنا بڑا اقدام کیا، میرا خوف نہیں کیا۔ بچے کو سدھارنے کے لیے میرا خوف کیے بغیر اس کی صحیح تربیت کے لیے آپ نے بچے کو سزا دی۔ میں اتنے شہر، اتنے گاؤں، اتنے گھوڑے سب آپ کے نام لکھ کر کے بھیج رہا ہوں، اور یہ سب آپ کے، اور میں آپ کو انعام میں دیتا ہوں۔ اللہ کوئی دوسرا ہوتا تو کتنا اچھل کود کرتا کہ آج میری محنت کا صلہ مل گیا، لیکن جیسے بادشاہ کا خط آیا اس کی پشت پر لکھ دیا جس کے لیے اللہ کافی ہے اسے کسی اور کے انعام کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، میں بادشاہ کا انعام ان کو واپس کرتا ہوں، آخرت میں خدا کا انعام میرے لیے کافی ہے۔ ملا جیون یہ ہے، ایسی تربیت کرنے والا ہو تو پھر شاگرد اورنگزیب ہوتا ہے، غیر منقسم بھارت کا بادشاہ ہو کر بھی ٹوپی سیکھ کر اور قرآن لکھ کر اپنا گزارا کرتا ہو، کبھی بیت المال سے کھاتا پیتا نہ ہو، اور پھر ہند کی تاریخ اس پہ ناز کرتی رہے گی۔ فتاوی عالمگیری کو اگر کسی نے مرتب کروا کر کے فقہ حنفی پر احسان کیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، جس کی تربیت ملا جیون نے کی ہے وہی بادشاہ شہنشاہ عالمگیر جو ہے محی الدین عالمگیر اورنگزیب کی ذات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں ایسے اساتذہ ملتے تو ایسی ہستیاں سامنے آتی ہے، لیکن یہ سب علم کی کرشمہ سازی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہماری اولاد کو علم نافع عطا کرے۔ بزرگوں نے فرمایا، یاد رکھنا، آخری بات کہہ رہا ہوں، آخری بات سن لے، بزرگوں نے فرمایا علم روز سیکھتے رہو، علم روز سیکھتے رہو، علم روز سیکھتے رہو، اس لیے کہ دل کی غذا علم ہے۔ اگر
3 दिन तक कोई मुसलसल इल्म नहीं सीखता, इल्म की एक बात भी नहीं सीखता, तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है, दिल मर जाता है। 3 दिन तक उसको ग़िज़ा नहीं मिलती तो दिल मर जाता है। इसलिए रोज इल्म सीखा करो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रोज इल्म सीखने का हुक्म दिया, बल्कि फरमाया रात के एक हिस्से में इल्म दीन का हासिल करना रात भर जाकर नफिल इबादत करने से बेहतर है। लेकिन बस बात इतनी है, इल्म खूब सीखो, खूब सीखो, खूब सीखो, लेकिन इल्म के पहले अदब और ईमान होना चाहिए। अगर ईमान और अदब नहीं है तो फिर इल्म क्या बनाएगा? इब्ने तैमिया बनाएगा। इल्म क्या बनाएगा? थानवी जी की दरवाजे तक इल्म ले जाएगा। ये बात याद रखना। और अगर ईमान है तो फिर क्या है? अल्लाह अकबर। अगर ईमान के साथ इल्म है तो फिर 14वीं सदी का मुजद्दिद इल्म के दरिया बहाते हुए नजर आता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म अल्लाह जिसे दे उसे ईमान भी दे, वरना ये वो है जो शैतान बना देता है। इसलिए इल्म के साथ ईमान भी मांगो, अदब भी मांगो। अल्लाह सबको तौफीक। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हुजूर सैयद अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला ने वो मुसलमानों की आंखें खोल दिए जिन्होंने हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में गलत सोचते थे। इनके जो इन्होंने हिंदुस्तान में 50 साल हुकूमत की है। नाज़रीन, कुछ ऐसे भारत में मुसलमान हैं जो इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते और सोशल मीडिया के ज़रिए से गलत अफवाहें सुन करके उस पर अमल करके हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ बकते हैं। वो बेशरम हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल करेगा तो हमको जवाब भी देना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं एक और आपको बात बता दूँ, जिस तरीक़े से सैयद साहब ने कहा कि हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताज़ जो मारना नहीं चाहते थे फिर भी डंडे से मार दिए और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के खून गिर गए, तो शाहजहाँ ने ये ना सोचा कि मेरे बेटे को मारा है, बल्कि ये सोचे कि नहीं, मेरे बेटे ने कुछ गलती की और उसको सुधारने के लिए उनके उस्ताद ने मारा है। और शाहजहाँ ने उनके लिए बेहतरीन तोहफ़ा पेश किया उनके उस्ताद के बारगाह में, और वो उस्ताद वो फिर दोबारा जो शाहजहाँ ने भेजी थी वो दोबारा वापस भेज दिए। तो नाज़रीन, ये अल्लाह वालों की करामत है, अल्लाह वालों की निस्बत है। अल्लाह वालों की अंदर ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, जिसके अंदर अल्लाह का खौफ हो, रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हो। नाज़रीन, वो दुनिया में किसी भी माल की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि ख्वाहिश अगर रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में छुपा रखता है। नाज़रीन, आज के वक्त में अगर कोई मस्जिद में बैठा हुआ इमाम, मदरसे में पढ़ाता हुआ टीचर अगर किसी बच्चे को मार दे तो उसके घर वाले उसको मदरसे से निकाल देते हैं, मस्जिद से निकाल देते हैं, खानकाहों से निकाल देते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हों तो इससे बाज़ आ जाएं, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन आपको पकड़ेगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह दूसरी वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।